اللہ کے دو مزدوروں نے 2510 قبل مسیح میں 5 قسم کے پتھروں کو ہاتھوں سے توڑ کر ایک بغیر چھت والی عمارت کھڑی کی۔ یہ عمارت عین اس جگہ پر اٹھائی گئی جہاں طوفان نوح نے اسے مسمار کیا تھا۔ اس مستطیل نما عمارت میں 2 دروازے تھے جو زمین سے برابر رکھے گئے۔ محنت جو خالصتاً ایک عبادت ہے بیت اللہ کی صورت تکمیل پذیر ہوئی تو ابراہیم خلیل اللہ نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ 604 عیسوی میں قریش نے پہلی بار اس عمارت میں کچھ ترمیم کی۔ قریش نے بیت اللہ کی شمال کی طرف 3 ہاتھ جگہ چھوڑ کر مستطیل عمارت کو مکعب نما بنا دیا۔ اسی مکعب نما ڈیزائن کی وجہ سے بیت اللہ کو کعبہ کہا جانے لگا۔ ڈیزائن میں اس تبدیلی کی وجہ روپے پیسے کی کمی تھی کہ رزق حلال ہر دور میں کم ہی پڑ جاتا ہے۔ قریش نے پہلی بار کعبہ پر چھت ڈالی تاکہ عمارت اوپر سے بھی محفوظ رہے، ساتھ ساتھ مغربی دروازہ بھی بند کر دیا۔ مشرقی دروازے کو زمین سے اتنا اونچا کر دیا کہ صرف خواص ہی قریش کی اجازت سے اندر جا سکیں۔ اللہ کے گھر کو بڑا سا دروازہ اور تالا بھی لگا دیا گیا جو مقتدر حلقوں کے مزاج اور سوچ کے عین مطابق تھا۔ یہ واقعہ بعثت سے پہلے کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس بیت اللہ میں حجر اسود کی تنصیب فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ابراہیمی طرز تعمیر کے مطابق ہی بنایا جائے۔ اگلے 80 برس تک بیت اللہ کی عمارت میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی۔ 684 میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کی عمارت نئے سرے سے تعمیر کرائی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے۔ آپ نے شہادت امام حسین کے بعد یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور حجاز میں اپنی حکومت قائم کی۔ یزیدی فوج کی سنگ بازی سے کعبہ کی عمارت مسمار ہو چکی تھی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے بیت اللہ کو ابراہیمی طرز تعمیر پر مستطیلی عمارت بنایا۔ حتیم کو عمارت کے اندر شامل کیا اور مشرقی اور مغربی دروازے بنائے۔ عود کی خوشبودار لکڑی سے بیت اللہ کی چھت اٹھائی۔ 695 میں عبد المالک بن مروان اور ابن زبیر کے درمیان سیاسی کشمکش نے ایک بڑے المیہ کو جنم دیا۔ مروان نے حجاج بن یوسف کو ابن زبیر کے خلاف مہم کا انچارج بنا کر مکہ روانہ کیا۔ حجاج نے مکہ کا محاصرہ کر کے شہر پر سنگ بازی شروع کر دی۔ اس بمباری نے مکہ کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کو بھی مسمار کر دیا۔ یہ محاصرہ 7 ماہ تک جاری رہا۔ آخر عبداللہ بن زبیر کو شکست ہوئی اور مردانہ وار لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ حجاج نے بیت اللہ کو اثر نو تعمیر کرایا اور قریش کے طرز تعمیر پر دوبارہ موکب نما کر دیا۔ 2 دروازوں کی بجائے 1 دروازہ رکھا اور حتیم کو ایک بار پھر عمارت سے باہر کر دیا، اور شاید یہی مشیت الہی تھی تاکہ لوگ یہاں کھڑے ہو کر عبادت کر سکیں۔ بعد میں آنے والے حکمرانوں نے عمارت کا یہ ڈیزائن برقرار رکھا۔ 1996 میں آل سعود نے اسے نئے سرے سے تعمیر کیا۔ بے شمار کاریگروں اور مزدوروں نے مل کر کعبہ کی موجودہ عمارت اٹھائی۔ چھت اور سیلنگ تبدیل کی گئی، البتہ پتھر قدیم ہی برقرار رکھے گئے۔ آج بھی دور ابراہیم کے پتھر بیت اللہ کی بنیادوں میں محفوظ ہیں۔ آج کا دن اللہ کے ان مزدوروں کے نام جنہوں نے بغیر چھت والی یہ عمارت کھڑی کی، ان گمنام کاریگروں کے نام جنہوں نے اس عمارت کو دنیا کی خوبصورت ترین تعمیر میں ڈھالا، ان ہاتھوں کے نام جو بیت اللہ اور مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع، صفائی اور انتظامات میں استعمال ہوتے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں اور تا رہتی دنیا تک ہوتے رہیں گے۔ خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ مجھے اور میرے تمام دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر میں بلائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر میں بلا کے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے اور مدینہ منورہ میں ان کے روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو میری اس دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے کہ اللہ کے گھر کو دیکھے اور رسول اللہ کے حرم کو دیکھے تو وہ نیچے ضرور آمین کہے۔ آمین یا رب العالمین۔